کئی چاند تھے سر آسماں۔ شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 25واں حصہ۔ باب حد کمال نصاب حسن۔ وزیر اس دن نواب یوسف علی خاں کی بگھی میں بیٹھ کر آئی تھی۔ اراودی کے ساگوان کی بگھی تھی۔ اس میں 2 سفید گھوڑے جتے ہوئے تھے اور اس کے ہلکے نیلے رنگ کے دروازے اونچے اور پوری طرح بند تھے۔ اونچائی کے اعتبار سے بگھی عام طور پر بہلی، بیل گاری اور رتھ سے کوئی 6 انگل زیادہ اونچی ہوتی تھی۔ بے پردگی کے امکان کو بالکل ختم کرنے کی غرض سے دروازوں کے پیچھے اندر کی طرف بھاری کمخاب کے پردے بھی لٹکائے گئے تھے۔ بگھی کی چھت اور پہیے ملائی کے رنگ کے تھے۔ گھوڑوں کی کلغیاں شتر مرغ اور مونال یعنی پہاڑی چکور کے پروں کی تھیں۔ ان کے بدن پر ریشمی پوزیاں اور سنہری جھالر کی دمچیاں، سفید ہرن کی کھال کی اندھیریاں یا چشم بند اور گینڈے کے کھال کی زنجیریں تھیں، جنہیں گونتھ کر انانوں کی شکل دے دی گئی تھی۔ باہر کی نشست پر بہلبان کے ساتھ وزیر نے کرائے کا ایک بردار بٹھا لیا تھا۔ بگھی نواب شمس الدین احمد کی سیڑھیوں سے لگ کر ٹھہری تو معن بردار اپنی نشست سے کود کر نیچے آیا۔ اس نے بگھی کے دروازے پر مؤدبانہ دستک دی۔ دروازہ اندر سے کھلا، پردہ ہٹا۔ بردار نے ایک چھوٹی سیڑھی بگھی کی چوکھٹ سے اٹکا دی۔ سیڑھی لگتے ہی اس کی سواری کا دایاں پاؤں باہر نکلا اور بردار کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ اس نے بے اختیار چاہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اترنے کے لیے سہارا دے، لیکن دوسرے ہی پل وزیر نے دوسرا پاؤں باہر نکالا۔ بردار نے بجلی کی سی کوند محسوس کر کے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹا لیے۔ وزیر ایک انداز بے اعتنائی سے اتری اور حویلی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، نگاہیں جھکائے ہوئے، گویا سیڑھیوں پر اپنے پاؤں مضبوط جمانا چاہتی ہو۔ اس نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ نواب کے دربان نے مؤدب، محتاط لیکن بلند آواز میں ٹھہر ٹھہر کر اعلان کیا، حضور وزیر خانم صاحب تشریف لاتی ہیں۔ اب تک وزیر آخری سیڑھی پر چڑھ کر برآمدے پر داخل ہو چکی تھی۔ نواب شمس الدین احمد نے بے تابانہ تاجدار دروازہ چھوڑ کر باہری دروازہ پر آئے اس کے دونوں کیواڑ پاٹوں پاٹ کھول کر آغوش اشتیاق کو بھی وا کر لیا۔ وزیر کی آنکھیں کچھ اٹھیں، اس کے چہرے پر ذرا سا تبسم آیا۔ اس نے وہیں سے جھک کر تسلیم کی اور نواب سے نظریں ملا کر لیکن حیا سے بھرپور لہجے میں کہا، اللہ نواب صاحب کو سلامت رکھے، اس ناچیز کے لیے سرکار نے اس قدر زحمت کی، میں عرق عرق ہوئی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نگاہیں جھکا لیں لیکن نواب کی طرف بڑھتی رہی۔ نگاہ ملا کر بات کرنا اس نے مارسٹن بلیک سے سیکھا تھا۔ کئی بار کی غلط فہمی اور جھنجھلاہٹوں کے بعد اس پر یہ بات منکشف ہوئی تھی کہ فرنگی لوگ نگاہیں پھیر کر یا جھکا کر بات کرنے والوں کو دغاباز یا بے ایمان سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہندی تہذیب میں تھا کہ بڑوں سے، اجنبیوں سے، قریبی عزیزوں سے آنکھ ملا کر بات نہ کرنی چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ اس نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو نہ سہی، نگاہ روبرو رکھنا تو دربار شاہانہ کے بھی آداب میں شامل ہے۔ پھر یہاں بھی کیا مذائقہ ہے کہ اہم باتیں کہتے وقت مد مقابل کے چہرے پر نگاہ پڑتی رہے۔ ہرچند کے نواب نے اس بات کو محسوس کیا کہ وزیر نے نگاہیں نہ جھکا کر ایک طرح اپنی برابری یا آزادی کا استعارہ فراہم کیا ہے، لیکن انہیں یہ خود سری یا گردن افرازی اچھی بھی لگی۔ وزیر کے مزاج میں انہوں نے ایک طرح کا پر اعتماد تفاخر اور ایک طرح کی پر تمکنت بے نیازی بھی دیکھی تھی، جو محض غرور حسن یا احساس معشوقی کی بنا پر نہ تھی، بلکہ دنیا کے بارے میں اس کے کچھ درویشانہ سے رویے کی بنا پر تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وزیر کو چاہت سے کوئی آر نہ تھی، اور اگر وہ کسی کو چاہتی تو اس پر اپنے حسن کی دولت ارزانی کرنے میں کچھ بخل نہ کرتی، لیکن اگر وہ جسے وہ چاہتی اسے نہ چاہتا، حالانکہ یہ تقریباً ناممکن تھا، تو وزیر اس کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار پھرتی
نہ بلا گرداں ہو کر توجہ کی زکوٰۃ طلب کرتی۔ 12-14 ہاتھ کا برآمدہ طے کرنے میں کچھ وقت تو لگنا ہی تھا، اور اس بار فینی پارکس کی طرح نواب نے بھی محسوس کیا کہ وزیر کی چال کچھ ایسی ہلکی لطافت سے بھرپور لیکن شہزادیوں والی تھی کہ لگتا تھا زمین اس کے آگے بچھی جا رہی ہو۔ شمس الدین احمد اب دروازے سے پوری طرح باہر آ گئے۔ انہوں نے بھی جھک کر تسلیم کی اور ہمت کر کے وزیر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے صدر دروازے کی طرف لے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہوگا جو آپ کو چلنا سکھائے۔ ایسی چال ہم جیسے معمولی انسانوں کی تو ہو نہیں سکتی۔ نعمت خاں عالی کیا خوب کہہ گیا ہے، رنگ گلشن بزمی طرز نگاہش ریزد، نقش پا برگ گل تازہ براہش ریزد۔ نواب حضور مجھے کانٹوں میں اینچتے ہیں، مجھے اپنی کنیز ہی شمار کریں، یہاں آ کر تو یوں ہی میرا دم پھولا جاتا ہے۔ اللہ یہ دیوان عالی شان، اور میں بھلا یہاں کیوں کر کھپ سکوں ہوں، یہی سوچ سوچ کر ہلاکان ہوئی جاتی ہوں۔ اب تک وہ تاجدار دروازہ پار کر کے دیوان خانے میں پہنچ چکے تھے، اور ہر نئے آنے والے کی طرح وزیر بھی اس کی کیفیت و کمیت دیکھ کر دنگ ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ قدم کہاں رکھے۔ ایسی صورت میں نواب کا پر اشتیاق نظروں سے اسے دیکھتے جانا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر دیوان خانے میں اپنی نشست گاہ تک لیے جانا اسے بہت خوش آیا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر اور نواب کا شکریہ ادا کیا۔ نواب نے وزیر کو صدر میں بٹھایا اور خود دائیں طرف کو ذرا ہٹ کر اس کے سامنے بالکل اس طرح بیٹھے جیسے وزیر اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ استقبال اور پذیرائی کے اس انداز میں جو نکتہ تھا وہ وزیر پر مخفی نہ رہ سکتا تھا۔ وہ آنکھ اٹھا کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نواب نے اپنا دایاں ہاتھ ذرا سا بلند کر کے کہنا شروع کیا، بھائی واللہ وزیر خانم، ہم اسے اپنی بے نہایت خوش نصیبی جانتے ہیں کہ آپ نے یہاں قدم رنجا کیا۔ اس زحمت کے لیے ہماری طرف سے جو بھی خدمت مطلوب ہو، سچ جانیے ہم اس سے دریغ نہ کریں گے۔ حضور فیض گنجور سے خدمت درکار نہیں، اور ہمارا وہ منصب بھی نہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ لطف و مدارہ کی چند منزلوں کا سفر طے کرنے کے ارمان ضرور ہیں۔ وزیر نے نواب کی طرف خوشگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر میں ساربان یا قافلہ سالار ہوں تو میری اجرت کون ادا کرے گا؟ مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ وزیر نے کچھ جی کڑا کر کے کہا، لیکن اسے اعتماد تھا کہ نواب کوئی سخیف بات نہ کہیں گے۔ شمس الدین احمد کو مرزا نوشاہ کا شعر یاد آیا، ہر چند کہ انہیں مرزا نوشاہ اور ان کے شعروں سے کچھ خاص لگاؤ نہ تھا، لیکن شعر اس قدر برمحل تھا کہ اسے پڑھتے ہی بنی۔ انہوں نے ایک ادائے خاص سے ہاتھ پھیلا کر شعر پڑھا، زکوٰۃ حسن دے اے جلوے بینش کے مہر آسا، چراغ خانہ درویش ہو کاسا گدائی کا۔ تہیہ ہزار تمکین کے باوجود وزیر کے چہرے پر گلابی تبسم کی لکیر سی دوڑ ہی گئی، اور پھر اس پر حیا کی سرخی کا رنگ غالب آ گیا، لیکن یہ موقع حیا کرنے کا نہ تھا، ورنہ بات اس کے قابو سے نکل جاتی۔ اس نے نواب کو کچھ لگاوٹ کی نگاہ سے دیکھا اور ذرا ہنس کر کہا، وہ کہاوت تو سما مبارک تک پہنچی ہوگی، داتا کے 3 گن دے نہ دے، دے کر چھین لے، لیکن یہ گدائے میں بے نوا جو مانگتا ہے اسے دے کر کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ وزیر ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گئی۔ اس نے بات کا رخ بدلنے کے خیال سے کہا، سرکار کو مرزا نوشاہ کا کلام بہت مرغوب ہے؟ نہیں بھائی واللہ، ہم تو میر تقی صاحب علی اللہ مقامہ کے دل دادا ہیں۔ نواب نے فوراً جواب دیا، ہر چند کے حسینوں کے کان نہیں ہوتے، پر آپ کے بھی گوش مبارک تو ان کا کلام پہنچا ہوگا۔ کاسے چشم لے کے جو نرگس، ہم نے دیدار کی گدائی کی۔ جی مگر سرکار، گدا کی گدائی اور خدا کی خدائی جیسی ہے کہ اس کا اور ہے نہ چھوڑ۔ میر صاحب کی بات پہ اعتبار کریں گے تو گدا کے ابرام کا جواب استغنا کے سوا کچھ نہیں، لیکن زکوٰۃ نکالنا تو فرض ہے۔ بجا ارشاد، وزیر نے ہنس کر کہا۔ اب اس کی ہمت ذرا کھل رہی تھی، لیکن تماشا کو آپ کیا گردانتے ہیں؟
بندگان عالی نے سنا تو ہوگا میرزا جلال اسیر کیا فرما گئے ہیں: اگر باج گیرم ز خورشید شاید، ضروریت زکات تماشا گرفتم۔ بھائی وزیر خانم، ہمیں ان باتوں پر نہ ٹالیے۔ بھلا یہ کوئی بات ہوئی کہ دولت سارے میں لہریں لے رہی ہو اور سائل کو چند ٹکوں پر ٹالے والے دیے جائیں؟ بھائی واللہ، ہم تو بلبل شیراز کی ہم زبانی کرتے ہیں۔ نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم دہ کہ مسکین و فقیرم۔ جی سرکار، لیکن میں تو کچھ اور ہی سبق پڑھی ہوں۔ زکات نے کوئی ضبط نگاہ است، بیاد از من نگہ دار این سخن را۔ بھائی واللہ، خدا جانے کس خسیس و لئیم کی شاگرد تھیں۔ آپ نے سنا نہیں، بہترین خصلت لئیم ترک عمل او و بدترین خصلت کریم ترک عمل او۔ وزیر تنک کر لیکن ایک انداز دل ربائی سے بولی: واہ صاحب، جس سے کچھ توقع ہو اس کی ہجو کرنا کوئی آپ سے سیکھے۔ بھائی واللہ، ہم تو آپ کو راغب کر رہے ہیں، اپنا فریضہ ادا کریں، ورنہ ہمارا کیا ہے، مواخذہ تو آپ سے ہوگا۔ محروموں کے تو گناہ یوں بھی معاف ہو ہی جاتے ہیں۔ جی درست فرمایا، تو پھر محروم ہی رہیے۔ وزیر کھلا کر ہنسی: مگر ہم اتنے گنہگار بھی نہیں، ہمارے تو مجرم ہیں۔ مجرم صحیح، ہم تو دائمی قید کے لیے تیار ہیں۔ وزیر ایک لمحے کو ٹھٹکی: دائمی قید؟ یا یہ بھی وہی بلاک صاحب کا قصہ تھا؟ کئی جواب اس کے منہ پر آ کے رہ گئے، لیکن یہ موقع شاید ایسی باتوں کا نہ تھا۔ اس نے خود کو سنبھال کر بات کا رخ پھر متاعبات شعر کی طرف موڑنا چاہا، مگر کیوں؟ اس کے دل میں یہ خیال بھی گونجا: کیا مجھ میں ابھی قوت فیصلہ کی کمی ہے، جو میں بات کے دھارے کو حسب دلخواہ مڑتے دیکھ کر گھبرا گئی ہوں؟ یا پھر میں نواب سے وہ ربط رکھنا ہی نہیں چاہتی جو ان کا مقصود ہے؟ لیکن نواب کا مقصود کیا ہے، یہی تو مجھ پر نہیں کھل رہا۔ اللہ، میں کیا کروں؟ دل ہی دل میں غوث پاک سے مدد مانگ کر اس نے اپنے چہرے پر تبسم کی ہلکی سی لکیر پیدا کی، پھر آنکھیں جھکا کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نواب نے بھی شاید اس کے تذبذب کو بھانپ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود ہی کہا: چھوٹی بیگم، کوئی سودا ایسا نہیں جو از اول تا آخر پختہ اور میٹھا رہے۔ پھر وہ خود ایک پل کے لیے رکے۔ سخت، نرم، بھیگا، سوکھا، میٹھا، کڑوا، سب ہی راہ میں آتا ہے۔ لوگ تو من حیث المجموع حکم لگاتے ہیں، اسی لیے ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مدت آزما دیکھیے۔ ہم آپ کے محکوم نہ سہی، لیکن آپ کی مرضی کے باہر جانے کا مجاز خود کو نہیں پاتے۔ چھوٹی بیگم کے جی میں پھر لہر سی اٹھی، اس کے دل میں آئی، پوچھے: لیکن کتنی مدت تک؟ اور اس مدت کے بعد میرا کیا ہوگا؟ لیکن اس کے بحر خیالات کا پانی بہت جلد تلاطم کی حالت سے بدل کر ٹھہراؤ، یا اگر ٹھہراؤ نہیں تو صرف اعماق میں خروش اور سطح پر شگفتہ اٹکھیلیاں کھیلتی ہوئی زنجیروں جیسا ہو گیا۔ یہ امر اس پر مخفی نہ تھا کہ نواب آج کی محفل میں معاملات کو کسی نہ کسی روح سے استحکام اور استقرار چاہتے ہیں۔ وزیر کے خواہاں شاید اور بھی تھے، اور شاید نواب کو خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے وزیر کو بتعجیل تمام اپنی حریم میں نہ پہنچایا تو آگے کی راہ پیچیدہ اور غیر یقینی ہو سکتی ہے، اور وزیر کے دروازے شاید بجبر یا شاید برغبت کسی اور پر کھل سکتے ہیں۔ لیکن وزیر کو بھی اپنی راہ صاف نظر نہ آ رہی تھی۔ اب وہ 6 سال پہلے کی عاقبت نا اندیش لیکن جذبہ شوق و ہوس و دل آرائی سے سرشار 14-15 برس کی حسینہ نہ تھی، اور نہ نواب شمس الدین احمد ہی اپنی تمام دلکشی اور اداہائے دل آرامی کے باوصف وہ اجنبی، جدید اور پراسرار بحر محبت نہ تھے جس کی لہریں مارسٹن بلیک کے اشاروں کنایوں کے روپ میں وزیر خانم کو روز اول سے ہی شور بور کرتی رہی تھیں۔ زندگی اور تأہل اور تزویج کے بہت سے نشیب و فراز اب وزیر کے اوپر سے گزر چکے تھے۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے یا آنکھیں کھول کر ہی صحیح، یہ میں عشق و عاشقی میں کود پڑنے کے لیے خود کو تیار نہ دیکھتی تھی، خواہ وہ کتنا ہی پایاب نظر آتا ہو۔
لیکن سب سے بڑا سوال تو وہی تھا جو وزیر کے دل نے سب سے پہلے پوچھنا چاہا تھا۔ دائمی قید کے معنی نواب شمس الدین احمد کی نظروں میں کیا تھے؟ شمس الدین احمد اس کی طرف منتظر مگر صابر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ ایک دو گھڑی کے دوران کبھی کبھی پردوں کو ہلکی سی جنبش بھی ہوئی تھی۔ شاید خدام یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ خاصا چنے جانے کا حکم کتنی دیر میں صادر ہونے کا امکان ہے۔ لیکن یہاں تو یہ دونوں اپنی اپنی دنیا میں قید تھے، کسی کو باہر کی سوجھ نہ تھی۔ وزیر بی جان کرو، کچھ سوچتا اپنا تو بہتر ہے کہ دنیا ہے۔ وزیر کے دل میں کسی نے سرگوشی کی، لیکن سرگوشی کچھ اتنی اونچی تھی کہ ایک لمحے کے لیے وزیر کا چہرہ زرد پڑ گیا کہ کہیں نواب نے سن نہ لیا ہو۔ دفتن فیصلہ کر کے وزیر خانم سر و قد اٹھ کھڑی ہوئی۔ نواب نے ایک لمحے کے لیے تقریباً سراسیمگی کے عالم میں سوچا یہ کیا ہوا، اور پھر برہمی کی بھی ایک تیز چبھتی ہوئی گرم لہر ان کے سراپے میں دوڑ گئی۔ چھوٹی بیگم کی یہ جرت کہ اس طرح بے اجازت اور حرف و سخن کی تکمیل کے بغیر کھڑی ہو جائیں۔ وہ پہلو بدل کر اٹھنے یا کچھ کہنے ہی والے تھے کہ وزیر نے لکھنؤ والوں کی طرح عاجزانہ ہاتھ جوڑے اور بولی، میں نے تو آپ کو اپنا والی، اپنا آقا، اپنا صاحب بہت پہلے ہی مان لیا تھا، لیکن آپ غنی اور میں فقیر، آپ کا کرم بے پایا اور آپ کا التفات بے نہایت کہ مجھے کو طلب کرتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ مجھے توانگر اور خود کو کاسا بدست قرار دیتے ہیں، اور منعم ہوتے ہوئے سائل کا روپ بھرنے کا الفت بھرا کھیل کھیلتے ہیں۔ بندی آپ کے ہاتھوں بن داموں بکی ہوئی ہے اور آپ کے نام کی مالا جپتی ہوئی اپنی ساری نامراد زندگی جی سکتی ہے، لیکن نواب شمس الدین احمد اب نیم قد اٹھے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وزیر خانم کا دامن پکڑ کر کہا، لیکن کیا؟ آپ ہم سے اور کیا طلب کرتی ہیں وزیر خانم؟ یا آپ کے دل میں کہیں کوئی رکاوٹ ہے؟ ہمارے بارے میں کوئی شک ہے؟ نہیں تو زندگی بھر ہمارا نام لے کر جینے کے دعوے کو ہم کیا سمجھیں؟ پھر یہ بھی تو غور فرما کہ کوئی کتنے روز جی سکا ہے اور عمر چند روزہ کی کتنی مدت ہے۔ یہ کہتے کہتے نواب بھی اٹھے اور ایک قدم بڑھ کر وزیر کے بالکل قریب آ گئے۔ انہوں نے آہستگی سے وزیر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اتنی ہی آہستگی سے اسے اپنی طرف کھینچا اور چاہتے تھے کہ منہ چوم لیں، لیکن وزیر نے ایک قدم پیچھے ہو کر ہاتھ باندھ لیے اور بولی، سرکار میرا سب کچھ آپ کا ہے، سب کچھ آپ پر قربان بھی کرنا پڑے تو میں ہنستی کھیلتی اس گھاٹ سے بھی اتر جاؤں گی، میں آپ سے دور بھی آپ کی ہو کر رہ سکتی ہوں، لیکن اگر سرکار مجھے اپنی سنہری چھاؤں میں ہی لینا چاہتے ہیں تو زہ نصیب، لیکن حضور ایک بات پہ غور فرما لیتے تو بندی پر احسان عظیم ہوتا۔ اس وقت نواب نے وزیر کے چہرے پر کچھ ایسی تمکنت، کچھ ایسی شان اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی روشنی جھلکتی ہوئی دیکھی جسے وہ روحانی نہیں تو قلبی روشنی ضرور کہنے پہ مجبور تھے۔ انہوں نے وزیر کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کا تمتمایا ہوا چہرہ دیکھنے کی تاب خود میں نہ دیکھی۔ نظریں جھکائے جھکائے وہ بولے، اب تو شاید کوئی بات غور کے لائق رہی نہیں چھوٹی بیگم، لیکن فرمائیے، میں ہماتن توجہ ہوں۔ میرا احوال سرکار سے پوشیدہ نہیں، میں کیا تھی، لیکن تقدیر نے یا شاید دل نے مجھے کچھ اور بنا دیا، کسی اور ہی جگہ پہنچا دیا۔ میں اپنے خیال میں تھوڑی بہت اور بہت سوں کے خیال میں بہت کچھ تھی، لیکن پھر جلاد فلک نے میرے صاحب کا سر کاٹ کر راج پتانے کے مرگزار میں پھینک دیا، میرے بچوں کو مجھ سے چھین لیا۔ اس میں نہ میرا دوش نہ آپ کا، لیکن اب قسمت میرے درماندہ کارواں کو آپ کے باب علی پر لائی ہے تو اسے ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ بھی چاہیے۔ نواب کے چہرے پر ہلکا سا تبسم آیا، ان کی آنکھوں میں کچھ محبت کی سی روشنی جھمکی۔ انہوں نے پھر چاہا کہ آگے بڑھیں اور اس بار تو وزیر کو آغوش میں لے ہی لیں، لیکن وزیر اپنی جگہ پر کچھ اس طرح جمی کھڑی رہی کہ نواب پھر ٹھٹک گئے۔ پھر بھی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وزیر کا دامن چھوا اور بولے، بی بی تم نے مجھے غنی اور خود کو فقیر کہا، تم نے سنا نہیں؟ خواجہ می نازد بسیم و زر گدا تبے بلاست، خواجہ آ باشد کہ در مہر و وفا درویش نیست۔ انشاءاللہ تم مجھے مہر و وفا میں درویش نہ پاؤ گی،
زندگی موت کا کچھ بھروسہ نہیں، یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بھائی واللہ تم نے میر صاحب و قبلہ کا تو شعر سنا ہوگا۔ نواب شمس الدین احمد ایک لہجہ کو رکے، گویا جواب کی توقع کر رہے ہوں۔ وزیر اسی طرح نظریں جھکائے ہوئے اور ہاتھ باندھے کھڑی تھی، لیکن نواب نے جب اس کا دامن چھوا تھا تو وہ کچھ غیر محسوس طور پر ان کے قریب آ گئی تھی۔ اب تو وہ دونوں بالکل پاس پاس کھڑے تھے۔ وزیر نے جواب دیا، سرکار کس شعر کو پوچھتے ہیں؟ میں نے پہلے سنا بھی ہو تو سرکار کی زبان مبارک سے شعر سننے کا لطف ہی اور ہے، ارشاد فرمائیں۔ اس بار نواب نے ہاتھ باندھ کر کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں، جس میں گٹکری کی گمک تھی، شعر پڑھا۔ میر جہاں ہے مقامر خانہ، پیدا یہاں کا نا پیدا ہے، او یہاں تو دو نخستیں اپنے تئیں ہی کھو جاؤ۔ نواب پھر ایک لمحہ رکے، گویا کسی سوچ میں ہوں۔ خانم، آپ نے ایک دو لگایا، شروع میں تو آپ کے مہرے خوب چلے، لیکن بعد میں ششدر ہو گئے، تو کیا ہوا؟ چلیے ایک اور مقامر خانہ آفاق میں اپنی گوٹ پھینکیے۔ ضربہ بستانو بزن زاں کے تمامی ندب است، اللہ بڑا کارساز ہے۔ وزیر کے دل میں خفگی کی ایک لہر اٹھی، اسے اپنا گلا روندھتا ہوا سا محسوس ہوا۔ نواب کو مناقحت درکار نہ تھی، وہ پیڑ کے نہیں صرف پھل کے خریدار تھے، لیکن اس بات پر مایوسی کیسی اور خفگی کیوں؟ آس بیاس تو لگی ہی رہتی ہے۔ نواب بھی یہی بات تو اپنے فارسی عربی لفظوں میں کہہ رہے تھے۔ یہ معاملہ سپردگی اور انضمام کے نہیں، بیع و شرا کے تھے۔ اس کی خاموشی دیکھ کر شمس الدین احمد نے سمجھا کہ اب کوئی اور بات وزیر کے دل میں نہیں ہے۔ میں نے اپنا منشا ظاہر کر دیا ہے، اور وزیر خانم کو بھی اس سلسلے میں کچھ اور کہنا نہیں ہے۔ وزیر کو میرا سخن قبول ہے کہ نہیں، یہ امر مجھ پر ابھی عیا نہیں ہوا ہے، لیکن توقع ہے کہ جلد ہی کھل جائے گا۔ خیر، اس بابت ابھی کیا سوچنا ہے اور کیوں سوچنا ہے؟ انہوں نے وزیر کی طرف دیکھا اور بولے، کیوں صاحب، خاصا چنوایا جائے؟ خاصا آپ کس وقت تناول کرنا پسند کرتی ہیں؟ وزیر کو اپنے اور نواب کے درمیان ایک پردہ سا گرتا محسوس ہوا، لیکن اس پر اسے حیرت نہیں ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ معمولی صاحب سلامت سے لے کر جسم و جان کی وحدت کے درمیان اجنبیت کے کئی مدارج اور کئی منازل ہیں۔ اس پر رنج تو ٹھیک تھا کہ رنج تو لازمہ حیات ہے، لیکن حیرت کا کوئی مقام یہاں نہ تھا، اور خاص کر اس جیسیوں کے لیے جنہیں اپنے فیصلے خود کرنے ہوتے تھے۔ سرکار جب کھلوا دیں، اس نے مسکرا کر کہا، لیکن پھر خفیف سے طنز کے لہجے میں بولی، ہم تو دروازے پر سوالی ہیں۔ نواب کی پیشانی پہ انقباض کی ہلکی سی لہر آ گئی، لیکن فوراً ہی غائب ہو گئی۔ انہوں نے بآواز بلند تالی بجائی، اور جب چوکیدار نے اندر آ کر سلام کیا تو اسے حکم دیا کہ طعام خانے میں کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ باب بنگہ می تواں چشید ترا۔ اس رات کے کھانے کی تفصیلات نہ شمس الدین احمد کو یاد رہیں اور نہ وزیر خانم کو۔ مارسٹن بلیک کے ساتھ کھانے کی تربیت کے سبب وہ کھانے کے درمیان کلمہ کلام یا چہل یا بے تکلف گفتگو کے فن سے واقف ہو گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ہندوستانی آداب کے لحاظ سے کھانے کے دوران زیادہ تر خاموش رہنا اور کبھی کبھی کسی چیز کی تعریف کرنا واجب تھا۔ شمس الدین احمد اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے اور تحفہ چیزیں کھلانے پہ اصرار کرتے رہے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ باتوں کے مراحل طے ہو گئے ہیں، اور اب کھانے کے بعد بفور نہ صحیح لیکن بعجلت معاملات شب کی باری آئے گی۔ ایک بار جب نواب نے مظافر کی قاب سے چمچہ بھر کر خود نکال کر وزیر کے رکابی میں ڈالنا شروع کیا تو وزیر نے بے اختیار کہا، بس سرکار، کیا ظلم ڈھا رہے ہیں؟ میں بھلا اس قدر کس طور کھا سکوں ہوں؟ بھائی واللہ سارا کھانا یوں ہی رکھا گیا ہے۔ میں تو جانوں کھانا آپ کو پسند نہیں آیا، آپ تو چڑیوں کے رنگ چگ رہی ہیں۔ مانا کہ آپ دھان پان سی ہیں، لیکن جسم و جان کا رشتہ تو آپ کو بھی پیارا ہوگا۔ بندی کو ہر وہ رشتہ پیارا ہے جو آپ سے منسوب ہو، میری جان ہی صحیح، لیکن یہ کیا کہ آپ تو خود بھوکے اٹھے جاتے ہیں اور مجھ پر زبردستی کر رہے ہیں کہ اور کھاؤں؟ نہیں صاحب، زبردستی ہم بھلا کیوں کہ کر سکتے تھے؟
ہم تو خوش دلی سے دعوت ہی دے سکے ہیں۔ نواب کے اس فقرے کی معنویت وزیر پر پوشیدہ نہ تھی، لیکن اس نے سنی انسنی کر دینے کے انداز میں جواب دیا۔ نواب کے اس فقرے کی معنویت وزیر پر پوشیدہ نہ تھی، لیکن اس نے سنی انسنی سی کر دینے کے انداز میں جواب دیا، جی ہم جانتے ہیں کہ مزدور خوش دل کند کار بیش۔ شمس الدین احمد نے بھی اس نکتے کو معنی کو بظاہر نظر انداز کر کے اپنی بات کو گزشتہ سے پیوستہ کر کے کہا، صاحب ہم نے تو آپ ہی کی طرح حجاب کچھ نہ کیا، بلکہ آنکھوں سے آپ کی صورت ہی چک چک کر سیر ہوئے جا رہے ہیں۔ ہر چند کے شاعر کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے داراب بیگ جویا کا شعر بڑے لطف کے ساتھ پڑھا، پائے تا سر مزا است اندامت بنگہ می تواں چشید ترا۔ وزیر کچھ شرما گئی، لیکن نواب نے کچھ توقف نہ کیا اور کچھ محجوب، کچھ شوق سی ہنس کر بولے، ہر چند کہ ہم نے صرف ہاتھ پاؤں منہ کی جھلک ہی دیکھی ہے، اور ہم جیسے بھوکوں کی سیری کے لیے اور بھی کچھ درکار تھا، لیکن بھائی واللہ جتنا چکھا ہے اس سے پیٹ تو بھر ہی گیا لیکن جی نہیں بھرا۔ وزیر کو ایک انگریزی فقرہ یاد آ گیا جو اے بی میم صاحب اس کے بچوں سے اس وقت کہتی تھیں جب وہ کوئی چیز کھانے کی اپنے حصے سے زیادہ مانگتے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر فقرے کا ترجمہ ہندی میں کیا اور مسکرا کر بولی، سرکار کی چشمان سرکار کے شکم مبارک سے زیادہ ظرف رکھتی ہیں۔ شمس الدین احمد کو یہ فقرہ سمجھنے میں ایک پل کی دیر لگی، لیکن جب بات ان تک پہنچ گئی تو وہ کھلکھلا کر ہنسے، بھائی واللہ کیا خوب فقرہ تراشا ہے، جی چاہتا ہے منہ چوم لیجئے۔ وزیر کے دل سے شام کی تلخی اب بڑی حد تک زائل ہو چکی تھی۔ کھانے کے دوران اس نے سوچ کر اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اس بارگاہ سے اس گھڑی جو مل رہا ہے اسی کو قبول کر لے۔ نواب کے لگاؤ کی سنہری لیکن عارضی چھاؤں بہرحال تنہا عمر رسیدگی اور بے یاری کی لمبی پرچھائیوں سے بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تھا کہ مہرا سا خانہ بخانہ بھٹکنے سے بہتر ہے کہ نردیں کچی پڑی ہوں لیکن گھر بہت دور نہ ہو۔ تمامی ندب نہ سہی، ہفت سہی، لیکن یازدہ اور ہفدہ کا امکان تو تھا۔ ایسا تو نہ تھا کہ ہفت سے ہزدہ میں جا گریں گے اور بازی ہی ختم ہو جائے گی۔ نواب کا جملہ سن کر اس نے انہیں ایک ادائے ناز سے دیکھا اور بولی، سرکار منہ دھو رکھیے۔ شمس الدین احمد قہقہا مار کر ہنسے، اجی آپ ہمیں مل جائیں تو ہم سمجھیں گے گنگا نہا لیے، ابھی تو ہمارے سر پر آب تمنا کا بھرا ہوا تشت ہے اور اس میں سے بوندیں چھلک چھلک کر ہمارا منہ دھو رہی ہیں اور ہماری آنکھوں کو نم کر رہی ہیں۔ سرکار تو اس میں بامسمہ ہیں، آپ کے گھر میں نمی کہاں، چشمہ خورشید میں کدھر ہے آب؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نہ ہوں تو بارشیں بھی نہ ہوں، خشک و تر دونوں آپ کے ہیں۔ بھائی واللہ یہ فقرے بازیاں بہت دل خوش کن لیکن ابتہاج انگیز بھی ہیں، کیا ہم سوکھے منہ صرف ہنستے ہی بولتے رہیں گے؟ اس کے پہلے کہ وزیر کچھ جواب دیتی، خدمتگار نے آ کر نواب سے پوچھا، سرکار اور خانم صاحب کے لیے فواکہ اور بھنڈے اور تنبول کا بندوبست ایوان ملاقات میں کیا جائے یا حضور یہیں شغل فرمانا پسند کریں گے؟ وزیر کو بات ٹالنے کا موقع مل گیا، بولی، بندگان عالی کی رکابی تو خالی ہی رہ گئی، اب کچھ شیرینی اور میوہ جات نوش فرما لیتے تو خوب تھا۔ شمس الدین احمد نے کہا، ہمارا چمبل بھر جائے تو ہم آپ کو دعائیں دیں گے، رہا بھنڈے اور شیرینی وغیرہ کا قصہ تو چلیے اب اٹھیں، بڑے ایوان میں بیٹھتے ہیں، پردے اٹھوا دیے جائیں گے تو اور بھی لطف رہے گا۔ دونوں بڑے ایوان میں واپس آ بیٹھے، فواکہ اور میوہ جات کی کشتیاں اور خشک حلوے کے طباق حاضر کیے گئے۔ ایک بھنڈے بردار نے نواب کو بھنڈا پیش کیا، دوسرے نے سونے کے ورق لگے ہوئے سفید بنارسی پان چاندی کی کشتی میں رکھ کر دونوں کے سامنے دھرے۔ نواب نے کچھ کھانے سے انکار کر کے بڑے کھلے ہوئے ذوق کے ساتھ بھنڈے سے شوق شروع کر دیا۔ وزیر کو بھنڈا پیش کیا گیا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اس کا ذوق نہیں۔ اس نے ایک پان البتہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ شروع صبا میں اسے تمباکوئے نوشیدنی سے کچھ تو نہ تھا اور کچھ کراہیت بھی نہ تھی، لیکن جب مارسٹن بلیک سے اسے معلوم ہوا کہ صاحبان عالی شان کے یہاں عورات کی تمباکو نوشی معیوب گردانی جاتی ہے تو اس نے بھنڈے کو منہ لگانا بالکل ترک کر دیا تھا۔
شمس الدین احمد بھنڈا ملاحظہ کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کے درمیان مطمئن سی خاموشی رہی، گویا دونوں میں پرانی دوستی ہو، جہاں یگانگت کا ثبوت دینے کے لیے بے تکلف چھیڑ چھاڑ یا کسی مقررہ مضمون پر مکالمت یا مخاطبت ضروری نہ ہو۔ رات بھیگنے لگی تھی۔ وزیر گو مگو میں تھی کہ جانے کی اجازت خود مانگوں یا اذن رخصت کا انتظار کروں، یا کچھ یوں ظاہر کروں گویا میں رات رک سکتی ہوں۔ خاموشی کچھ طول پکڑنے والی تھی جب نواب نے مہر سکوت توڑی، لیکن یوں کہ انہوں نے کسی نوکر کو بلانے کے لیے تالی بجائی، ایک چوبدار فوراً ہی داخل ہوا اور ایسا لگتا تھا کہ اسے اپنی طلبی کا سبب معلوم تھا۔ چنانچہ وہ شمس الدین احمد کے قریب آیا اور مؤدب طریقے سے جھک کر اس نے نواب کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ نواب نے ہاتھ کے خفیف اشارے سے اسے رخصت دی اور وزیر خانم کی طرف دیکھ کر ذرا سنجیدہ لہجے میں بولے، آپ کے ملازمان طعام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ پھر ان کے چہرے پر وہ خاص مسکراہٹ آئی جو اپنی دلکشی کے لیے مشہور تھی۔ اب آپ تشریف لے جانا چاہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن دل سے نہیں۔ دل تو یہی کہتا ہے کہ رات بہت ہو گئی ہے اور ہر چند کہ آپ کا ڈیرا یہاں سے بہت دور نہیں، لیکن اور میرے عصا بردار بھی آپ کے ہم رکاب ہوں گے، لیکن خواہ مخواہ رات کو باہر نکلنے کا جوخم کیوں مول لیں؟ وزیر اس دعوت کے لیے تیار تھی بھی اور نہیں بھی تھی۔ اس کے دل پر سے انقباض اور مایوسی کے بادل بھی چھٹ چکے تھے، اور وہ جانتی بھی تھی کہ کچھ اس قسم کی ترغیب کا سامنا اسے جلد یا بدیر، اور گمان غالب تھا کہ بہت جلد کرنا ہوگا، لیکن وہ نواب کی محل سرا میں پاؤں دھرنے سے گریزاں تھیں۔ اسے معلوم نہ تھا کہ زنانہ حویلی میں کس طرح کا انتظام ہے، اور اگر منکوہا بن کر نہیں رہنا تھا تو وہ محل سرا سے دور رہنا ہی احسن جانتی تھی۔ نواب نے شاید اس کے حیث بیس کو سمجھ لیا اور بولے، ہمارا مہمان خانہ بالکل الگ ہے، محل سرا سے کوئی مطلب نہیں، ہر طرح محفوظ و مسئون بھی ہے۔ آپ وہاں بے خطر استراحت فرمائیں، وہاں ساری آسائشیں مہیا ہیں، اور آپ کا عملہ بھی وہیں قریب ہی میں پڑ رہے گا۔ وزیر نے کچھ جواب نہ دیا، لیکن اس کے چہرے پر طمانینت کے آثار ہویدا ہوئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پان کا ایک اور بیڑا منہ میں رکھا اور بولی، بہتر ہے جو مزاج عالم آئے، بسم اللہ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نواب نے ایک لحظہ دل میں غور کیا کہ جو مزاج عالم آئے کا اور کچھ مفہوم تو نہیں ہے۔ پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ دوسرا مفہوم بھی ممکن تھا، لیکن انہوں نے یہ بات ظاہر نہ ہونے دی، بلکہ تالی بجا کر چوبدار اور مشل بردار کو بلایا اور ہدایت کی کہ خانم صاحب کو بحفاظت و احترام مہمان خانے میں پہنچا دیا جائے۔ وزیر نے جھک کر 3 تسلیمیں ادا کیں، لیکن اگلی ملاقات کے وقت، یا وقت نہ سہی، امکان کا بھی کچھ اشارہ نہ دیا، بلکہ صرف یہ کہا، بندی کا نصیبہ آج بلندی پر تھا کہ سرکار کی ضیافت میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ ایسی ضیافتیں اور ایسی صحبتیں اللہ لاکھ بار نصیب کرے۔ شمس الدین احمد نے متانت سے دل پر دایاں ہاتھ رکھا اور سر کو بہت ذرا سا خم کر کے بولے، جی تو ہمارا خوش ہوا، اے وقت تو خوش کے وقت ماں خوش کر دی، انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ آخری جملے میں ہلکے سے استفسار کی جھلک تھی۔ وزیر نے بھی انتہائی متانت سے دوبارہ سلام کیا اور بولی، سرکار کی قدر افزائی، سب آپ کی مرضی پر ہے، میں آپ سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اس قول کے بعد کسی توضیح یا تفصیل کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ وزیر خانم 2 قدم الٹے پاؤں ہٹی، پھر اپنے خاص انداز میں چلتی ہوئی گویا ہر قدم ناپ تول کر رکھ رہی ہو، لیکن اتنے سہج انداز میں کہ لگتا تھا پانی پر چل رہی ہے۔ تاجدار دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا، نواب شمس الدین احمد اب بھی اپنی جگہ پر کھڑے اسے کچھ محویت سے دیکھ رہے تھے۔ وزیر کو مڑتے دیکھا تو انہوں نے داہنا ہاتھ پھر سینے پر رکھا اور اپنی جگہ پر کھڑے ہی کھڑے کہا، اللہ کی امان میں سونپا۔ باقی آئندہ۔